علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، دیکھیں ایک حدیث جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیارے صحابی سے فرمایا، پیارے صحابی مل مفلس، کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، غریب وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس جو مشکل سے جس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں وہ غریب ہے۔ پیارے صحابی نے یہ جواب دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی غریبی جو ہے، دنیا کے اندر غریبی اور امیری کا جو مسئلہ ہے یا معاملہ ہم کہہ لیں کہ کوئی شخص سیکنڈوں میں، اللہ چاہتا ہے تو سیکنڈوں میں اللہ جو ہے امیر بنا دیتا ہے، اور سیکنڈوں میں اللہ چاہے تو انسان کو غریب بنا دیتا ہے، اور دنیا کی امیری غریبی آتی جاتی رہتی ہے۔ کوئی شخص کل تک کسی کے یہاں کام کرتا تھا، آج وہ وقت ہے کہ وہی شخص آج اس کے یہاں کام کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیارے صحابی سے فرمایا، دیکھو میری امت کا غریب، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت میں اپنے حج یعنی عبادات کے انبار ہوں گے اس کے پاس، نفلی عبادات ہو، حج ہو، عمرہ ہو، نمازیں ہوں، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، یہ ساری عبادات اس کے پاس موجود ہوں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انبار ہوں گے اس کے پاس عبادات کے، مگر یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ کل قیامت میں اس کے پاس موجود ہوں گے، کل قیامت میں اس کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ شخص جس نے میری زمین اس نے ہڑپ کر لی تھی، کوئی کہے گا کہ میرا مال اس نے مار لیا تھا، کوئی کہے گا کہ مجھ پر اس نے جان لیوا حملہ کیا تھا، کوئی کہے گا کہ میرے آبرو سے کھیلا تھا، میری عزت سے کھیلا تھا، میرے عزت کو نیلام کیا تھا۔ ایسے بہت سارے حضرات ہوں گے، اس شخص کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے یہ عرضی رکھیں گے کہ اللہ، یہ حاجی ہے، نمازی ہے، یہ جو ہے عبادات کے اس کے پاس انبار ہیں، مگر اللہ اس نے میری زمین ماری تھی، میری عزت لوٹی تھی، میرا مذاق اڑایا تھا، میرے جان، میرے مال، میرے آبرو پر حملہ کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ لوگ عرض پیش کریں گے، اپنی باتوں کو رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو اس کا حج دے دیں گے، کسی کو اس کی زکوٰۃ دیں گے، کسی کو اس کی نماز دیں گے، یعنی کسی کو کچھ، یعنی جتنی عبادات اس کے پاس موجود ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کر کے جو اپنے جس کا حق جس کا اس نے مارا ہوگا، تمام کے حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عبادات کے ذریعے پورا کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری عبادات جو ہے ساری عبادتیں اس کی جو ہے ختم ہو جائیں گی، پھر بھی کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں گے اور یہ عرض پیش کر رہے ہوں گے کہ اللہ، میرا بھی کچھ اس نے مارا ہے، مجھے بھی اس نے گالی دی، میرے بھی آبرو کو، عزت کو نیلام کیا ہے، اے اللہ مجھے بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں دیکھو، کچھ گناہ تو تم نے بھی کیا ہے، کچھ گناہ تو تم نے بھی کیا ہے، ایک کام کرو، اپنے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دو۔ تو گویا کہ ایک شخص، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک شخص جو عبادات کا انبار جس کے پاس ہوگا، عبادات کے انبار ہوں گے، اور نفلی عبادات، نفلی صدقات و خیرات ان کے پاس ہوں گے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی اور الٹا اس کے اوپر گناہ لاد دیے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس تو یہ ہوگا، میری امت کا غریب تو یہ ہوگا۔ تو یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز، روزہ، حج، یہ تمام کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کی بھی پاسداری کریں۔ ہم جو ہے لوگوں کے جو حقوق ہم پر ہیں، چاہے بہن کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، اساتذہ کے حقوق ہوں، پڑوسی کے حقوق ہوں، جو رشتہ داروں کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، یہ تمام حقوق کی ہم کو پاسداری کرنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد میں ہم خاص طور سے توجہ دیں۔ حقوق العباد کے تعلق سے جو ایک
ایک جو قانون ہے وہ تو یہی ہے کہ حقوق العباد میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے یا کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو یاد رکھیں ہمیں اس سے معافی مانگنی ہوتی ہے، اور ایسے ہی اللہ کے حقوق اللہ جو ہے اگر اس میں غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں گے، امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ مگر جو حقوق العباد کا جس عمل سے تعلق، حقوق العباد کا جو تعلق ہے، حقوق العباد میں ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں سے معافی مانگ لیں، اپنے زندگی میں، مختصر زندگی میں ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، ہم اپنے دل کو ایک دوسرے سے صاف رکھیں، اور معافی تلافی والی زندگی ہو، ایک دوسرے سے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، ان تمام سے اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہاں کی رسوائی یعنی آخرت کی، قیامت کے دن کی رسوائی، ذلت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم خاص طور سے حقوق العباد میں بھی ہم توجہ دیں، عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں دیکھیں کسی کا حق تو نہیں ہم پر، اگر حق ہے تو ہم فوراً اس حق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا